آئیے قرآن مجید کی 3 آیتیں، تاکہ کل نادان مسلمان اگر آپ کو یہ بولے کہ یہ قصہ ہے، چلیے قصہ بھی تھا لیکن ایک قصے کو بار بار سنانا گناہ ہے یا بدعت ہے، یہ تو ثابت کرو نا۔ ایک ایک واقعے کو بار بار بتانا کہ ایک بار بتاؤ حسین شہید ہو گئے، ہر سال بتاتے ہو کہ امام حسین شہید ہو گئے، اور ایسے بتاتے ہو جیسے کل حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہو۔ تو سورہ یہود کی آیت نمبر 120 جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں، اور وہ مسلمان جو امام حسین کے قصے کے نقل کرنے پر اعتراض کرتا ہے اسے یہ بات یاد رہنی چاہیے، تقریباً قرآن میں 270 قصے اور کہانیاں ہیں، 100 آیتیں ہیں جس میں صرف جناب یوسف کا قصہ ہے، 700 آیتیں ہیں جس میں صرف بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، اور خدا بار بار اپنے حبیب کو یہ کہے کہ اے میرے حبیب پڑھ موسیٰ کا قصہ، پڑھ عیسیٰ کا قصہ، پڑھ ادریس کا قصہ، پڑھ یوسف کا قصہ۔ اللہ اتنے قصے کیوں پڑھا رہا ہے؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا تو اپنی تراویحوں میں بار بار یہ قصے کیوں پڑھتا ہے؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا پھر قرآن کے بار بار پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ ہاں واقعاً جو اس کو قصہ سمجھتے ہیں وہ قرآن سے انہوں نے کل ہدایت لی تھی، آج ہدایت لے پاتے ہیں، لیکن جو قرآن کو اور اس کے قصوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے اس کتاب میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب خدا خود بتاتا ہے کہ قصے بتانے کے فوائد 4 ہیں۔ اگر ہم کربلا کا قصہ بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، فائدے کیا ہیں؟ پروردگار عالم بتا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب جب ہم تمہیں سناتے ہیں اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے قصے کیوں سناتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، پہلا فائدہ انبیاء کے قصص سنانے کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا کسی مومن کا دل مضبوط نہ ہوتا، اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا جب مائیں 4 جنازے اٹھا رہی تھیں ان کے دل کو مضبوطی ملی تو کربلا کے قصے سے ملی نا۔ اے حبیب دیکھ موسیٰ کے قصے کو، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون تلواریں لے کے کھڑا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا اور سمندر ہے ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن دیکھ ابراہیم کے دل کی مضبوطی کو کہ میں نے کس طرح ایمان توحید رکھنے والوں کے لیے سمندر کے لیے ایک ہموار راستہ بنا دیا اور ان کو بقا عطا کی۔ واللہ اگر امام حسین کا واقعہ نہ ہوتا، وہ مومنین جو 200 جنازے اٹھائیں، کون سی قوم ہے جن کی مسجدوں میں بم دھماکے ہوں؟ وہ کون سا فرقہ ہے جن کے جوانوں کو اتنا مارا گیا؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کے جوانوں کو چھل نہیں کیا گیا؟ وہ کون سا مکتب ہے جن کے ڈاکٹرز، جن کے انجینئرز، جن کے لائرز کو مارا گیا؟ واقعی اگر کربلا کا قصہ ہم نہ سناتے، ان کے دلوں میں وہ مضبوطی پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ صرف شیعہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو 6 ماہ شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شاہ کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ اگر یہ ہمت ملی، اگر یہ جرأت ملی تو واقع کربلا سے ملی۔ اگر کربلا میں علی اصغر کا واقعہ نہ ہوتا، اگر علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، اس ماں کے دل میں یہ مضبوطی کہاں سے آتی کہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ بیٹی رونا نہیں، کربلا میں جب حسین نے اکبر دیا اور ہم نے اس کی راہ میں بیٹا دیا تو بیٹی اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ماں نے 4 بیٹے قربان کیے، یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ کربلا کے قصے سے ملی نا۔ یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ درسگاہ کربلا سے ملی نا۔ اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ حوصلہ نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ لوگوں کے ضمیروں میں مضبوطی نہ ہوتی۔ یہ شہادت کا درس ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ صبر کا درس ہمیں کہاں سے ملا کہ جب 2006 سے لے کر 2009 تک آپ پارا چنار کا واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف مارا نہیں، صرف گلے نہیں کاٹے، اعضاء کو قطع کیا، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹی، وہ مشین جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں ان کے بدنوں کو کاٹ کے 26 سے 27 لوگوں کے بدنوں کو کاٹ کے تھیلیوں اور بوریوں میں ڈال کے ان کے ماں باپ تک بھیج دیا۔ ان کے ماؤں کو حوصلہ کس نے دیا؟ ان کے والدین کو حوصلہ کس نے دیا؟ کون سی قوم ہے جو اس طرح سے ٹکڑے اپنے جوانوں کے اٹھائے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے حبیب قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے۔ ہم اپنی قوم کو کربلا سناتے ہیں تاکہ شہادت کا جذبہ آئے، تاکہ صبر کا جذبہ آئے، تاکہ ان کے اندر تہذیب اور سلیقہ پیدا ہو کہ شہادت ایک قوم کی موت نہیں ہوتی بلکہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔
پہلی دلیل ہے حبیب نثبت بہ فؤادک، قصے سنا تاکہ دل مضبوط ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے۔